بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج ہم آپ کو روایات کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اور ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھیں، اور ان 3 بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھیں، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئیں تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے، اور وہاں کی عورتیں حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کی عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئیں اور مایوس رہنے لگیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ، تو پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ائمہ پیدا کرے گا، اور وہ جو میری نسل کہلائیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئیں کہ میرے پاس ان حالات میں کوئی بھی نہیں ہے، چونکہ مکے کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دے چکی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی، اور ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا کہ اچانک آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا سی گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ عورتیں ان کے لیے اجنبی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان دیکھ کر عورتیں بولیں، اے خدیجہ، تم پریشان نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہیں اور تمہاری مدد کے لیے اس آئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اتنا نور تھا کہ جس کی چمک سے پورا مکہ چمک اٹھا۔ اس دن مکہ کے ہر گھر چمک رہا تھا، اور ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے پاس آئیں۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑے سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لباس بھیجا۔
اس کے بعد آسمان سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ تمام فرشتوں نے اس طرح کا نور اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ 4 عورتیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی تھیں، وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دے کر فرمانے لگیں کہ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھیں تاکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹی کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں انہیں ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا، ایمن تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تو ایمن نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں کہ ان کے گھر میں چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ عورت جس کا نام سلیمہ تھا وہ ایمن کو کہنے لگی، چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں اور فرمانے لگیں کہ تمہاری اس بات سے مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگیں، اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور تیزی سے اپنے گھر کی جانب اپنی اہلیہ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنے آئے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اسے خوب پیار دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی زیادہ جانور قربان کیے اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی باری بھی ایسا ہی کیا اور مجھے اب بھی امید ہے کہ وہ اس بار بھی ایسا ہی کریں گے۔ اپنی بیٹی کی خبر سن کر وہ جانور قربان کریں گے، دسترخوان سجائیں گے اور غریبوں کو کھلائیں گے۔ یہ بات سن کر سلیمہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے جب 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا تو اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا تھا کیونکہ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت و رسالت کے گھرانے میں پرورش پائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و دانش سے مستفیض ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبانی قرآن سنا اور اسے حفظ کیا اور خود سازی اور حقیقی انسان بننے کی فکر میں مشغول ہو گئیں۔ اپنے والد محترم اور قرآن سے بےحد محبت فرماتی تھی۔ اپنے والد ماجد کے فیض بخش وجود سے استفادہ فرماتی تھیں۔ یہی وہ کمالات تھے جن کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بے حد چاہتے تھے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا چاہتے ہیں کہ جب آتی ہیں تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اپنے برابر میں انہیں جگہ دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں دوست رکھتا ہوں تو تم بھی انہیں محبوب رکھو۔ آپ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتے تھے اور برابر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے گویا مجھے ستایا اور جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے خوش کیا۔
ایک روز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ، خدا تیری خوشنودی پر خوش ہوتا ہے اور تیری ناراضگی پر غضبناک ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت، سیرت، رفتار اور گفتار میں سب سے زیادہ اپنے محترم والد سے بہت زیادہ مشابہ تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت تھیں۔ باپ بیٹی کے درمیان یک طرفہ محبت نہیں تھی، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنے والد ماجد سے محبت کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 6 سال سے زیادہ نہ تھی۔ ماں کے بعد گھر میں اپنے والد کے آرام و آسائش کو ہمیشہ مد نظر رکھتی تھیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹی تھیں جو ہمیشہ اپنے باپ کے نقش قدم پر ثابت قدم رہیں۔ شہر مکہ کے گلی کوچوں اور مسجد الحرام سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے اور اذیت پہنچانے والوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جب بھی آپ کے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر واپس آتے تو آپ ان کا چہرہ اقدس سے خون صاف کر کے زخموں پر مرہم رکھتی اور اپنی پیاری پیاری باتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی تھیں اور والد کے دل کو شاد کرتی تھیں۔ والد کی رسالت کو تسلیم کر کے ان کی امیدوں کو تقویت بخشتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارا باپ تم پر قربان۔ محترم سامعین، آج ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا واقعہ اور ان کی پرورش کے چند واقعات آپ کے گوش گزار کیے۔ اگر ان میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔